السلام علیکم جناب ڈاکٹر منیر احمد چودھری صاحب. جی سر، آج ڈے استاد کرم دین خان صاحب اور ان کے بڑے بیٹے استاد نذیر خان صاحب، استاد متے خان صاحب کا منایا جا رہا ہے. تو یہ بابا جی کا ہی آج ڈے ہے. ان کا ہوا بابا جی کا ہوا ان کا ہوا ڈے. تو استاد کرم دین خان صاحب کے بارے میں یہ بات کروں گا کہ میں لالا موسیٰ استاد جی بخشی سلامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو بیٹھے استاد کرم دین خان صاحب کا ذکر چل پڑا. تو ہم نے عرضی کی ان کے آگے کہ استاد جی، چاچا جی، سنتے نام سنا ہے کہ بابا جی کرم دین خان کا آواز بہت با کمال اور ایسا تھا کہ کیا کہنے، لائٹ والا اور سریلا. تو آپ استاد جی بخشی سلامت استاد سلامت خان صاحب کہنے لگے کہ میں بھائی کرم دین کے بارے میں کیا بات کروں. بھائی کرم دین کے آواز کی میں کیا ہم نے عرض کی کہ استاد جی کہ آپ کا آواز اتنا کمال، اتنا لائٹ والا، اتنا ماشاءاللہ آنس والا، تو اتنا درد والا. کہنے لگے میرے آواز کی کوالٹی یہ ہے کہ بھائی کرم دین خان صاحب کے آواز کی نسبت میرا ایک آنا آواز کی لائٹ، روشنی اور درد جو کچھ ہے یہ ایک آنا ہے. تو پھر جناب استاد کرم دین خان صاحب کے بارے میں کیا بات کریں. سراپا درد تھے استاد بخشی سلامت صاحب کہ میں آگے بھی بارہا دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے عہد میں اتنی سریلی قوالی بخشی سلامت جیسی میں نے نہیں دیکھی سنی. میں پیچھے بھی کہتا رہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، آگے بھی کہوں گا. تو یعنی استاد کرم دین خان صاحب کی آواز کا درد، ان کے سر کی آنس، وہ آپ خود جائزہ لگا سکتے ہیں. گروپ میں سبھی لوگ ہی ماشاءاللہ سینئر لوگ ہیں. تو استاد کرم دین خان صاحب ایسے لوگ تھے. پھر جناب آپ نے کہا کوئی ان کا واقعہ ضرور سنائیں. ڈاکٹر صاحب، فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں ہے پانجواڑ، وہ بابا جی کرم دین خان صاحب کی پگڑی تھی. یعنی پگڑی ہم اسے کہتے ہیں کہ جس کوال کو دستار بندی کر دی جائے، لو بھائی آپ نے اس ڈیٹ پہ آیا کرنا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، اسے ہم پگڑی کہتے ہیں. بابا جی جاتے تھے. اس عہد میں استاد سنتو خان صاحب کا بھی بڑا نام تھا. تو ان کے مریدین نے یا گدی والوں نے کہا کہ اس دفعہ استاد سنتو خان کو بھی بلانا ہے. جب وہ گئے انہیں بک کرنے کے لیے استاد سنتو خان صاحب کو، تو ہمارا یہ کوالوں کا ایک اصول ہے کہ ہم پوچھتے ہیں جی آگے آپ کے پاس کون سی پارٹی آتی ہے. تو ان درویشوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑے کرم دین ٹپئی والے آتے ہیں، ان کی پگڑی ہے. بابا جی سنتو خان نے سوچا کہ کرم دین خان تو بہت لاجواب گائک ہیں، تو مجھے پارٹی کی تیاری کر کے جانا چاہیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم فارغ ہیں، ہم آپ کے عرس پہ آئیں گے. کتنے دن کا عرس ہے؟ 3 دن کا عرس. پہنچ گئے. لیکن بابا سنتو خان نے اپنی تیاری پارٹی کی کرنے کے لیے گجرانوالہ ضلع میں استاد علی بخش سینسرے والے بہت لاجواب، بہت گنی، بہت قصبی زادے بزرگ ہوئے ہیں. استاد علی بخش خان سینسرے والے، مالک خالق ان کے بھی درجات بلند فرمائے، آمین. تو کمال جی ساتھ انہوں نے اپنا خاصا علی بخش سینسرے والے کو ساتھ لے لیا دوسرے ہارمونیم پہ. پارٹی اپنی خوبصورت بنا کے وہاں پہنچے. رات کو پہلا ٹائم بابا جی کرم دین نے کیا. اوپر سے ہی استاد سنتو خان صاحب کا ٹائم تھا، وہ گائے، ان کا مزہ آیا.
صبح عوام نے کہا بھائی بہت اچھے قوال تھے. دوسرے دن بھی جناب حاضری کی تو بابا جی کرم دین یعنی جیسے کہتے ہیں کہ میں اپنا حاضری کرنی ہے. دوسرے دن بھی وہ پارٹی گئی استاد سنتو خان صاحب کی, بڑا مزہ آیا. تیسرے دن جب آخری دن تھا تو بابا جی کرم دین خان صاحب فرمانے لگے بھئی آج آخری حاضری ہے, آج یار مجھے گانا ہی ہوگا. رات کو پہلا ٹائم تھا, ایسا گائے استاد کرم دین خان صاحب کہ کیا کہنے. اوپر ٹائم تھا استاد سنتو خان کی پارٹی کا, بابا جی سنتو خان, استاد علی بخش سینسرے والے. لو جناب یہ میں نے بات سنی ہے کہ تبلا ملانا سر میں کرنا یہ تبلچی کا کام ہے, اس میں گانے والے کا یا ڈیرے دار کا یا کسی باجے والے کا کوئی دخل نہیں اصولی طور پہ. میں نے سنا کہ اس دن خان صاحب علی بخش سینسرے والے کہنے لگے کہ لاؤ بھائی ادھر تبلا, میں تبلا سر کرتا ہوں. وہ سر کرنے 5-10 منٹ انہوں نے لگائے, پھر بابا سنتو خان پکڑ لیے, کوئی اور پکڑ لے. اخیر وہ گھر والے کہنے لگے سنتو خان جی آپ قوالی نہیں شروع کر رہے؟ کہنے لگے جی یہ تبلا سر میں کر رہے ہیں تو جناب شروع کرتے ہیں. مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کے سر کی آنس کانوں سے جائے تو وہ آغاز کرے نا قوالی کا. اخیر گھر والوں نے کہا یار یہ آپ سے تبلا ٹھیک نہیں ہوتا, چلو آپ قوالی شروع کریں. سننے میں بات آئی ہے کہ انہوں نے نعت شریف کا بول شروع کیا, استاد سنتو خان اور ساتھ خان صاحب علی بخش سینسرے والے. نعت انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی, ایک استائی ایک انترا کہہ کے انہوں نے کہا جی سچی بات یہ ہے کہ بھائی کرم دین بہت زیادہ مزہ کر گئے ہیں کہ ہمارے کانوں سے ان کے سر کی آنس رچاؤ جا ہی نہیں رہا, تو جناب ہم قوالی نہیں کریں گے. جب حاضری سے اٹھے تو خان صاحب علی بخش سینسرے والے کہنے لگے بھائی وہ انہیں بھائی کہتے تھے, بھائی سنتو خان, وہ انہیں کہتے تھے بھائی علی بخش خان. کہنے لگے بھائی سنتو خان بھائی کرم دین کے ڈیرے چلیں. چلو جی کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا بات آپ کے سامنے ہی ہے. بابا سنتو خان کہنے لگے ہاں بات تو بالکل سامنے ہے کہ ان کا یار ایسا آواز ایسا گائے ہے کہ ان کا رچاؤ ہی نہیں ختم ہو رہا. تو ان کے ڈیرے گئے, جا کر انہوں نے دیکھا جب بابے کرم دین نے صاحب نے, تو کہنے لگے بھائی آپ تو حاضری ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا, کیا کوئی لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا محفل میں؟ بابا جی سنتو خان خان صاحب علی بخش سینسرے والے کہنے لگے کہ بھائی کرم دین ہم اس لیے آپ کے ڈیرے پہ آئے ہیں کہ آپ اپنی رات آپ نے جنم لیا ہے. ایسا آواز ایسا گانا کہ بھائی ہمارا گانے کو جی نہیں چاہا, ہمیں ساز بھی بے سرے لگ رہے تھے, آپ کا سر ہی کانوں میں یعنی گھوم رہا تھا. تو جناب ایسے لاجواب لوگ ہوئے ہیں, درد بھرے. استاد کرم دین خان صاحب مالک ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے بیٹے نذیر خان صاحب اور ان کے بیٹے متے خان صاحب, ان کو مالک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آمین. اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایسے لوگ ایسی دنیا کہاں پیدا ہوتی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.